او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، بیٹوں میں ساری اولاد شامل ہے، بیٹے، پوتے، نواسے اور ان سے بھی نیچے تک کے سب بیٹے۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، بھائیوں اور بہنوں میں عینی بھی شامل ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں، علاقی بھی ہیں وہ صرف باپ کی طرف سے ہوں، خافی بھی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہوں، بہن بھائی ہوں۔ ایسے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور ان کے بیٹے، پوتے اور نواسے نیچے تک کسی سے بھی پردہ نہیں، بلکہ وہ تمام مرد جن سے نکاح حرام ہے کسی سے بھی پردہ نہیں، مثلا داماد اور ساس وغیرہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ ایک دن رات کا سفر محرم کے بغیر کرے۔ او نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہ ہونے سے ظاہر ہے کہ جو اپنی نہ ہو ان سے پردہ ہے۔ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، اپنی عورتوں سے مراد آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی پہچانتی ہوں اور ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہوں۔ رہی دوسری غیر مسلم، مشتبہ اور آنی جانے والی عورتیں، تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ایسا ہی حکم ہے جیسے غیر مردوں سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو قبا گری کی دلالی بھی کرتی ہیں اور جوان بچیوں کو اپنے دام میں پھنسا کر غلط راہوں پہ ڈالتی ہیں اور شیطان کی پوری نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک گھر کی بیت کی باتیں دوسرے گھر میں جا کر پھیلاتی ہیں، اور ایسی قسم کی عورتوں سے پرہیز سخت ضروری ہے۔ اور مسلمان عورتوں کی قد و خال اور خوبصورتی کی جا کے دوسرے گھروں میں جا کے سارا ان کا نقشہ کھینچتی ہیں اور سمجھ لیں کہ دوسرے مرد کے سامنے ان کو بے پردہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تمام آنی جانی اور غیر مسلم عورتیں یا غیر عورتوں سے بھی حجاب کا حکم دیا گیا، بلکہ ایسی عورتوں کو گھروں میں داخلے پہ بھی ایسی پابندی لگانی ضروری ہے جیسے غیر مردوں کے لیے ضروری ہے۔ جب غیر عورتوں کا ذکر آیا تو ہجروں کے بارے میں بھی حجاب کا حکم دیکھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اور نسائہن یا اپنی عورتوں سے بھی اظہار زیب و زینت میں کوئی حرج نہیں، یہ نویں قسم ہوئی، اور اپنی عورتوں سے مراد آپس میں میل ملاقات رکھنے والی عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں ایسی عورتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجروں اور مؤنث یا زنانہ واضح قطع رکھنے والے مردوں سے بھی حجاب کا حکم دیا۔ دور نبوی میں ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے، گھر میں ایک ہجڑا تھا۔ وہ سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا، اگر اللہ نے کل طائف فتح کروایا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا۔ وہ اگر سامنے آئی تو 4 سلوٹ لے کر اور پیٹھ موڑتی ہے تو 8 سلوٹ لے کر، یعنی اس کا بدن خوبصورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی تو فرمایا، یہ ہجڑا آئندہ کبھی تمہارے ہاں نہ آئے۔ یہ مؤنث خسرہ، ہجڑا یا زنانہ پن رکھنے والے جو کہ عورتوں کے امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی حجاب کا حکم دیا اور داخلے پر پابندی لگا دی۔ اور 10ویں قسم جن میں آپ اپنی زیب و زینت چھپانے میں کوئی حرج نہیں، وہ عورتیں ہیں، عورتوں کی اپنی کنیزیں ہیں جن کی وہ خود یا ان کے خاوند مالک ہوتے ہیں۔ غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور پھر مردوں میں سے جو کہ تابعہ رہنے والے مردوں کے لیے یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے کہ وہ مرد جو 2 وقت کی روٹی کے لیے گھروں میں کام کرتے ہیں اور شہوت کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، تو ان سے بھی زینت نہ چھپائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے شوہر کے لیے آپ کو اجازت ہے ہر چیز کی، وہ ان کے لیے بھی ہے، ان کا اتنا ہی حکم ہے جتنا محرم رشتوں کا حکم ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اس سے مراد وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوں اور انہیں میاں بیوی کے معاملے کی خبر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ بچوں سے پردہ کرنا چاہیے جنہیں ایسے معاملات کی خبر ہو اور عورت کی خوبصورتی اور بدصورتی کا ادراک رکھتی ہوں۔ اس اندازے کے لیے اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں
اور انہیں ان کی وجہ سے مارو. جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں بستروں میں ایک دوسرے سے الگ کر دو. اور بچوں کو کس وقت بچوں سے پردہ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کب انہیں شعور آ جائے. آج کے دور میں تو بہت چھوٹی عمر کے بچے میڈیا اتنا ان ہو گیا اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ وہ ہر وہ چھپے بھید عورتوں کے جاننا شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی 8 سال کی عمر کہہ رہا ہے، کوئی 10 سال کی. اصل آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کتنے معصوم یا کتنے ہوشیار ہو چکے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. طبری نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ عورت مردوں کی موجودگی میں ایک پازیب کو دوسرے کے ساتھ نہ کھڑکائے. اس کے پاؤں میں پازیبیں ہیں جنہیں وہ مردوں کے پاس حرکت دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے. اور ہر وہ زیور جو چھنکار پیدا کرتا ہے، اگر آپ وہاں پہ نامحرم مرد ہیں تو ایسے زیور سے اوائڈ کریں. شوق ہوتا ہے عورت کو زینت کا، میں نے آغاز میں ہی کہا تھا، کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اس کا نامحرموں کے سامنے جہاں فتنے کا اندیشہ ہے اظہار سے منع کیا گیا. یہاں چہرے کے پردے کو واجب نہ ماننے والے حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ جب عورت کو زور سے پاؤں مار کر پازیبوں کی آواز نکالنا منع ہے کہ کئی مردوں کو ان کی مخفی زینت معلوم نہ ہو جائے جس سے ان کے دلوں میں کوئی غلط خیال پیدا ہو، تو یہ آواز مردوں کے دلوں میں زیادہ کشش اور فتنے کا باعث بنے. یا چہرہ یا تو پھر چہرہ جو عورت کے حسن و جمال کا آئینہ ہے اسے کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پردہ نہیں ہے. اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے فوشی کے دار آنے کا امکان ہو. اس لیے جس طرح پاؤں مار کر زینت کا اظہار منع ہے، اس طرح ایڑی والی جوتی بھی منع ہے جسے ٹک 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 کی آواز آتی ہو. اسی طرح کوئی بھی ایسی حرکت جس سے پوشیدہ زینت کا اظہار ہو منع ہے. چنانچہ عورت کو خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا منع ہے. اسے راستے کے درمیان چلنے سے منع کیا گیا اور راستے کے کنارے پہ چلنے کا حکم دیا گیا. زینت کے اظہار کے علاوہ ایسے غیر مردوں کے ساتھ نرم اور لچھے دار لہجے میں بات کرنا منع ہے جس سے ان کے دل میں طمع پیدا ہو. حتیٰ کہ اسے نماز میں سبحان اللہ کہنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو اس کی خطا پر متنبہ کرنے کا حکم ہے. البتہ جب کسی قسم کا غلط خیال پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو عورت پردے میں رہ کر مردوں کو نصیحت کر سکتی ہے، انہیں بتا سکتی ہے اچھا برا، جیسے کہ امہات المومنین اور قانون خیر کی عورتیں مردوں کو احادیث بیان کیا کرتی تھی. لیکن آج جو فتنے کا دور ہے اور نہ ہی کوئی اتنا پاک دامن ہے اور نہ ہی کوئی اتنا نیک ہے اور نہ کوئی پڑھنے والا اس مقام کو پہنچتا ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے. عورت کو محرم یا خامد کے بغیر سفر کرنا منع ہے. کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت منع ہے. حتیٰ کہ خامد کے بھائی کے ساتھ بھی تنہائی میں بیٹھنا منع ہے. بلکہ دیور اور جیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا. اگرچہ اسے مسجد میں نماز اور جمعے کے لیے جانے کی اجازت ہے مگر گھر میں اس کی نماز کو افضل قرار دے دیا گیا. مگر چونکہ مسجد میں قرآن کی تلاوت اور خطبہ وغیرہ سن کا علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس سے منع نہ کرے. عورتوں کو خامدوں کے لیے زیبائش اور آرائش کی اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے مگر اس میں جعلی سازی کی اجازت نہیں جس سے اس کی فطری شکل و صورت تبدیل ہو جائے. عورتیں عموماً اپنے کام غیر مردوں کو مائل کرنے کے لیے اختیار کرتی ہیں. ایسے کام جیسے کہ پلکنگ، تھریڈنگ، سر کے بالوں میں دوسرے بال ملانا، نقلی بال لگوانا، اللہ کی پیدائش کو بدلنا، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طرح اونچی ایڑی کے ساتھ قد لمبا کر کے دکھانا بنی اسرائیل کے فساد کے زمانے میں ان عورتوں کا شیوا تھا. افسوس اب مسلم عورتوں نے کفار کی تقلید میں ہر وہ طریقہ اختیار کر لیا جسے وہ غیروں کی نظر میں خوشنما معلوم ہو، اور ان کے مردوں کی غیرت اور حمیت بھی ایسی ختم ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے برداشت کرتے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں.